السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ میڈیا میں یہ ڈسکشن اب بار بار ہوتی ہے کہ الیکشنز ایگزیکٹلی کب ہوں گے، کیا پاکستان میں سیاسی جماعتیں الیکشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نواز شریف کی ایبسنس بھی بہت سوال کھڑے کرتی ہے کہ کیا پی ڈی ایم کسی ڈیل کا انتظار کری ہے۔ ریسنٹلی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک خاموشی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف ملک واپس آنے کی بات کریں گے، لیکن ان کا پھر ایک مغرب کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، جس کی کوشش بھی بظاہر حکومت کری ہے، اور اس ساری صورتحال میں ایک نئی پارٹی استحکام پارٹی کس طرح سے اس اعتماد میں رہ سکتی ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں، کس تیاری کے ساتھ آ سکتے ہیں، جس میں بیشتر لوگوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا؟ تو کیا جو الیکٹورل ووٹ بینک پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہے، کیا وہ پورے کا پورا استحکام پارٹی کیپچر کرے گی؟ کیا وہ ڈیوائیڈڈ ہوگا؟ آنے والے وقت میں سیاسی جماعتیں الیکشنز کے لیے کس طرح سے تیار ہیں؟ کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ میجر خرم حمید روکھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی۔ امتیاز گل صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ افضل خان صاحب مجھے جوائن کریں گے، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میجر صاحب آپ سے شروع کروں گی۔ مبارک ہو، آپ نے نئی پارٹی جوائن کی ہے، لیکن امید کیا آپ کی؟ نئی پارٹی ہم نے بنائی ہے جی، تو جوائن نئی پارٹی بلکہ آج بھی کئی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ ایک نئی منزل ہے، یعنی کہ ایک جا رہی تھی ٹرین، تو اس ٹرین کے جو دا ون ہو جس کو ڈرائیو کر رہا تھا، یا ٹرین کا جو ہوتا ہے مین پرسن ڈرائیونگ دا ٹرین، تو اس نے ٹرین کو گرانے کی کوشش کی کھڈے میں۔ تو ہماری اس ایگزامپل کے ساتھ آئی وڈ سے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے ووٹرز کو جو ہمارے بھائی ہیں، جس مقصد کے لیے جس منزل کی طرف ہم چلے تھے یا جس منزل کی طرف ہم جا رہے تھے، ایک شخص نے ان پوروں کو کسی اور طرف لے کے جا کے تباہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کر دیا، لیکن ہم اپنے اس سمت کو، اپنے اس منزل پر جانے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ یہ ہے ہمارا پارٹی کا جو ہے وجود، اور اس طریقے سے ہم آگے آئے۔ اسپیشلی 9 مئی ایک ایسا کرٹیکل تھریش ہولڈ ہے جس کے بعد اس چیز کا کرنا لازم تھا ہم پر، اور ہم نے یہ کیا، کیونکہ یہ جو پورا گروہ ہے، یہ جو جتنے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرانے ویکیوم کی وجہ سے بھی، اور ان لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کہ یہ وہ نہیں کر رہے، ایک بڑے مقصد کے لیے ملے تھے، لیکن اس شخص نے میرے خیال میں بالکل کچھ اور سوچ لیا، اور لیڈر کے بدلے اس نے ایک ہیرو بننے کو ہی ترجیح دی، اور اس مروجہ نظام کے بدلے اس نے تھیوکریسی کی طرف اپنی روش کو اپنائے رکھا۔ تو آج اور آنے والے دنوں میں وہ تنہا ہوتا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی چلتا جائے گا کہ اس نے کیسے ڈیویٹ کیا، جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا لوگوں کو، اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد کیسے اس نے ڈیویٹ کیا، لیکن ہم ابھی تک اپنے اسی مقصد پر قائم ہیں۔ ٹھیک ہے، روکھری صاحب آپ میرے ساتھ ہی گئے۔ امتیاز گل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو علیم خان صاحب ریسنٹلی انٹرویوز دیتے ہیں؟ ہی ساؤنڈز ویری کانفیڈنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آصف رضا زرداری صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم جس کمپٹیشن کے ساتھ آئیں گے وہ انپیرلڈ ہوگا۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، یا یہ پارٹی اور اس کا وجود جتنی تیزی سے آیا پاکستان میں، جیسے پہلے دھڑے اور پارٹیاں بنتی رہے ہیں، کیا یہ اسی میگنیٹیوڈ کے ساتھ ہے، اس کا مومنٹم وہی رہے گا جیسے پہلے ہوتا رہا؟ امتیاز گل صاحب۔ دیکھیے، یہ تو وہ پرانا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہوا کا رخ دیکھ کے اپنے سمت کا پھر تعین کر لیتا ہے۔ یہ ہم کوئی نئی پہلی مرتبہ اس قسم کی باتیں نہیں سن رہے ہیں۔ میں تو بطور پاکستانی اس وقت کافی ایک پریشانی کے عالم میں ہوں۔ میں عملی صحافت میں نے کوئی 35 سال کی ہے، اور اس میں اس قسم کی بہت ساری ہم نے یہ تحریکیں، نام نہاد تحریکیں دیکھی ہیں کہ لوگ کسی ایک پہ تمام تر الزامات کا بوجھ ڈال کے اور اپنے لیے ایک نئی راہ متعین کرتے ہیں کسی کے کہنے پہ، اور آپ جو مرضی کہہ لیں۔ اس وقت دنیا کا بدترین اور خراب ترین انسان عمران خان ہے، جس نے تمام لوگوں کو بہکا دیا تھا۔ یہ سارے بچے تھے، دودھ پیتے، ان کو سمجھ نہیں آیا اس وقت 2016-17 میں ان سب نے بالکل صف در صف جا کے اس میں شامل ہوئے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی بدکار، خراب، کرپٹ انسان تھا۔ تو اس طرح کی باتیں اب ایک بڑی بچکانہ سے ایک نیریٹو لگتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ ہم نے اتنا ملک دیکھے ہیں،
جرمنی، امریکہ، کینیڈا، یو کے، اس میں پچھلے 50 سال میں نے نہیں سنا کہ لوگ کبھی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری سے تیسری سے چوتھی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا بیانیہ گھڑ لیتے ہیں. تو ایک بڑی افسوسناک، تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں. اور میں نے جب مشاہد حسین سید صاحب جیل میں تھے، جب جنرل پرویز مشرف کی بغاوت ہوئی تھی، تو وہ سب سے زیادہ طویل عرصے تک نظر بند رہنے والے میرا خیال ہے سیاسی قیدی تھے. تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، یہ تھا کہ پرزنر آف کانشنس، لیکن ساتھ ہی اس میں نے لکھا کہ یہاں پہ کردار کا بھی اور ہمارے ضمیر کا بھی ایک اس وقت کرائسس ہے، کہ جو لوگ ضمیر اپنا ادھر ادھر کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ اس کا کچھ حصہ فریزر میں رکھ لیتے ہیں، فریج میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی بیانیہ گھڑ لیتے ہیں. اور مشاہد حسین صاحب نے بھی اسے پھر ہی کیا کہ جب وہ رہا ہوئے تو اس وقت پی ایم ایل کیو بنی اور اس کے وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. بڑے زبردست انٹلیکچوئل انسان ہیں، میرے جرنلزم میں استاد بھی تھے. لیکن وہ ایک دوسری جہت ہے کہ کس طرح پاکستان میں جب آپ ذرا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک نئی راہ اپنے لیے متعین کر لیتے ہیں، اور وہ تمام تر باتیں لوگ بھول جاتے ہیں جن کی مالا جپتے ہوئے یہ اقتدار میں بھی پہنچتے ہیں، اسمبلی میں امتیاز صاحب، آئی پہنچ ہولڈ جاتے یو ہیں. ہیئر. اور یہ بہت عام نقطہ ہے کہ ایگزیکٹلی جو نریٹیوز رہے ہوتے ہیں اور جو مینیفیسٹو کی بیس پہ جو آپ الیکشن رنگ کرتے ہیں وہ ایک پرانی بات ہو جاتی ہے، اور جو کردار ہیں وہ نئی پارٹیز میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ارسپیکٹ آف واٹ آف دیئر کیپیبلٹیز، لیکن جو وعدے ہوتے ہیں وہ وفا کیوں نہیں ہو پاتے. افضل خان صاحب، آپ نے الیکشنز کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا نعرہ رہا تھا کہ آپ کروائیں الیکشنز ہوں گے تو ساری بات ختم ہو جائے گی، مذاکرات تک بات ہو گئی، لیکن پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ان مذاکرات میں اتنا فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی، اور پھر ایونچولی 9 مئی ہو گیا، پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا. لیکن پھر استحکام پارٹی کا آنا، اور جو کہ نام سے تو لگتا ہے کہ جتنا بھاری بھرکم نام ہے، کیا اتنا بھاری بھرکم کام بھی کر پائیں گے، کیونکہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم لے کے آئے تھے 2018 میں، عوام نے ووٹ کیا تھا. تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس پارٹی سے؟ میرا کل یا پرسوں بھی ان کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس میں میں نے ان کو یاد دلایا تھا کہ علیم خان ہمارے پاس آئے تھے، اور ان کے پاس کچھ سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگوں کی لسٹیں تھیں کہ جو الیکشن سے پہلے ان کی کانسٹیٹوئنسی میں تھے، اور الیکشن کے دوران جب دیکھا گیا تو ان کے ووٹ چیچو کی ملیا میں گئے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ یہ ہے ریگنگ وغیرہ. بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں، الیکشن نیوٹرل ہوں، اس میں کسی سے زور زبردستی نہ ہو، اس لیے کہ جو زور زبردستی والا ہے وہ تو پھر روس میں ہوتا ہے یا ایجپٹ میں ہوتا تھا، جس میں 96% وہ سارا حسنی مبارک ہو. تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے اصل میں. تو آپ انتخابات کرائیں، اور انتخابات ضرور ہونے چاہیے، اس لیے کہ آج کے دور میں خواہ امریکہ یا یہ کوئی بھی سپورٹ کرے، لیکن ان کے اپنے ملک میں چونکہ وہ لوگ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو جب تک یہاں پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی. جب لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تو استحکام نہیں ہوگا اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور یاد رکھیں کہ پیسہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. تو پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی کے لیے انتخابات کی ضرورت ہے. جو جیتے اس کو اقتدار دے دیا جائے، لیکن وہ جمہور کا یعنی عوام کا نمائندہ ہو. اس کے بغیر اگر زبردستی ہو تو یہ زبردستی سے کام، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میں خود زبردستی کسی کو مسلمان بھی نہیں بناتا. تو اسی طریقے سے آپ زبردستی نہ کسی کو استحکام میں ڈالیں، نہ بغیر استحکام کے ڈالیں. لوگوں کو اجازت دیں کہ جس نے جس کو ووٹ دینا ہے، اور اسی کا نام جمہوریت ہے. اور مجھے امید ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے 2 اقدامات کر لیے ہیں. وہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ کے لیے ماسٹر ٹرینر تیار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ 13 تاریخ تک ووٹرز کی لسٹیں بن رہی ہیں. تو امید ہے یہ دونوں وہ اقدامات ہیں جو ہر جنرل الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ بگننگ. وی وش دی الیکشن کمیشن بیسٹ آف لک. اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ایسے انتخابات کرائیں کہ جس کے بعد کوئی بھی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے. اور میں یہاں پہ ایک بریک لیں گے.
ایک پوائنٹ میں آپ کی طرف یہ لے کے آنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پارٹی بنا لی اور بہت تیزی سے بنا لی. آپ کا منشور شیئر کرنے سے پہلے ہمیں سب پتہ چل گیا کہ ایک پارٹی بن گئی ہے, وچ از گڈ. سب کا رائٹ ہے, اکٹھے ہوں, گروپنگ کریں, ڈسکشنز کریں, جو چاہے کریں جمہوریت میں اپنی سیاسی طاقت کو منوانے کے لیے پازیٹیولی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طاقت کے اگینسٹ یہ طاقت آپ نے کھڑی کی ہے, کیا آپ آر یو ایبل ٹو بریک اٹس ووٹ بینک؟ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہے؟ ایم پی ایز اور ایم این اے تو کچھ توڑ لیے, کچھ خود آ گئے, لیکن کیا ووٹ بینک بھی توڑا ہے یا نہیں؟ میں پہلے جاؤں گا, پہلے جو اعتراضات کیے نا, امتیاز صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ میں ٹی وی دیکھ نہیں رہا ہوں. امتیاز صاحب نے نا بڑی جو ہے نا بھاری باتیں کی, اور انہوں نے اس کے اندر الفاظ استعمال کیے ضمیر بیچے اور ضمیر بیچے اور یہ اور وہ, اور ملائن کیا تمام کو. تو میرے خیال میں شاید ان کو نہ ہمارے بارے میں علم ہے, اور وہ باتیں اگر ہمیں جانتے ہوتے تو یہ بات کرتے نا. پچھلے جو نومبر تھا, ہم نے ملائن نہیں کیا, ہم اس کی اس کارروائی کے آگے جس میں یہ پاکستان کے بچے مروانا چاہتا تھا, ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے, اور اس کے سو کالڈ خونی مارچ کو, جو کہ صرف اور صرف ایک ڈسپشن تھا, کیونکہ یہ ایک شخص کو ود ان سسٹم چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتا تھا, اور ہم اس وقت اس کے آگے کھڑے ہوئے اور اس کے ڈسپشن پلان کو ہم نے چیلنج کیا. دوسری چیز آواز آ رہی ہے جی بالکل, میں آپ کو سن رہا ہوں. دوسری چیز, ہی شوڈ ہیو تھاٹ دس تھنگ کہ یہ جن کو بہت انہوں نے دکھ کا بھی اظہار کیا, اور ان کو کرب بھی ہے پاکستان کی صورتحال پہ اور عمران خان کی ساری کارروائی پہ, ان کو دکھ کا اظہار کرنا چاہیے تھا 9 مئی کو, جو اس نے پاکستان کے ساتھ جرم کیا, ظلم کیا, اور ان کو اس سے زیادہ دکھ کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس نے لوگوں کو جس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملایا تھا, وہ ایک پروگریسو ڈیموکریٹک پارٹی کے طور پہ کہ میں پاکستان میں آؤں گا, ریفارمز کروں گا. ان کو دکھ کا اظہار کرنا چاہیے تھا 4 سال کی اس کی بدترین کرپشن کے اوپر. ان کو زیادہ پریشانی ہونی چاہیے تھی اس کی اس تمام ڈسپشن پلان اور جھوٹ کے اوپر کہ جس پر اس نے اس قوم کے بچوں کو برباد کیا, اور فائنلی 9 مئی کو آ کے اس نے پاکستان کے اوپر ضرب لگائی اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ان کو زیادہ اس کے اوپر تکلیف ہونی چاہیے تھی کہ اس نے آئی ایم ایف کے پروگرامز کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی, اور ضمیر کا اگر بیچا ہے یورپ کے اندر جا کے, اور ان کے آگے ان کے پاؤں کے اندر بیٹھ کے بھیک مانگی ہے کہ مجھے بچا لو کسی طریقے, اور آج بھی آئی ایم ایف سے جو الیکشن کی بھیک مانگ رہا ہے, ضمیر وہ بیچ رہا ہے. ان کو اس کے ضمیر کی فکر ہونی چاہیے, نہ ہماری طرف انگلی ان کی نہیں اٹھنی چاہیے, کیونکہ ہم نے پارٹی کو اپنے ایک سٹینڈنگ کے ساتھ جوائن رکھا, اور ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں رخی صاحب, ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا اس پہ آ جائیں, پھر میں بالکل اس پہ امتیاز صاحب, ووٹ بینک توڑ پائے ہیں آپ پی ٹی آئی کا؟ جی, ووٹ بینک کوئی ایک آدمی کا ووٹ بینک نہیں ہوتا, یہ ہیرو ورشپ نہیں ہے. کلٹ جو ہے, کلٹ 9 مئی کو سامنے آ گئی ہے, اور وہ جو obsessed اذہان ہیں وہ 9 مئی کو آئے ہیں. ووٹ بینک ہوتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ, ایم پی ایز جیت کے آتے ہیں, ایم این ایز جیت کے آتے ہیں, تنظیمیں کام کرتی ہیں. اگر یہ کوئی پیر خانہ نہیں ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں اور اس کا بہت بڑا ایک سرکل ہے اور اس کے اوپر کام چلے گا اور دم ہوں گے اور یہ کام ہوگا. یہ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی تھی جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ایم پی ایز کے اوپر, اپنے ایم این ایز کے اوپر, اور ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اور اپنے ووٹرز کو اور اپنی تنظیم کو لیڈر اپنے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ کرتا ہے. وہ تھیوکریسی کے اندر نہیں چلا جاتا, وہ دیوتا نہیں بن جاتا. جب دیوتا بنتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے کہ ٹائر کے اندر جھنڈا لگ رہا ہوتا ہے اور 4 بندے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں تکلیف ہے اس کی اس تمام کارروائی پہ, کیونکہ ہم نے 25 سال اس کے ساتھ چل کے محنت کی کام کے لیے, اور اس نے آ کے یہ پارٹی گوگی کے حوالے کر دی. اور ابھی ریسنٹلی ایک اور, میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں امتیاز گل صاحب, ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ بھی شروع ہو گئی. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا ڈیبیٹ, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات پوچھنی چاہیے کہ وہ کچھ جرنلسٹ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ جرنلسٹ جن کی بات سنی جاتی ہے کہ وہ ان کی ذہنی بیماری کا شکار ہیں, اب اس بارے میں سیریسلی بات ہونی چاہیے. ڈو یو بائی دس؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو کولیشن گورنمنٹ میں تھی نا, چند سیٹوں سے یا پروبیبلی ایک سیٹ سے ان کی میجورٹی کو خطرہ رہتا تھا ہمیشہ پہلے دن سے, اس لیے عدم اعتماد بھی اتنا کمفرٹیبل تھا پی ڈی ایم کرنے میں. تو سر اب کیا چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مزید بڑھ بھی گیا ہوگا اور وہ اقتدار میں واپس بھی آ سکتے ہیں ماضی کی مثال کی طرح, کیونکہ 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس تب بھی نہیں تھی؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے. بنیادی طور پہ
جو اکثریت یا ووٹ بینک، ان تمام باتوں کا تعین ہوتا ہے شفاف آزادانہ انتخابات کے ذریعے۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور جس انداز میں ایک پارٹی کا تیا پانچا کیا گیا ہے، ایک بیانیہ بنا کے، جو واقعات ہوئے وہ افسوسناک ہیں، بالکل افسوسناک ہیں، جلاؤ، گھیراؤ، مار توڑ پھوڑ وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کو زبردستی توڑنا شروع کر دیں۔ یہ تو اب عوام کا کام ہوتا ہے اس کو جج کرنا کہ آیا وہ لیڈر کرپٹ ہے، غلط ہے، اس کی پالیسیاں ملک کے لیے نقصان دہ ہیں یا ان کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم جمہوریت کی اور ووٹ کے ذریعے آراء کا، عوامی آراء کے تعین کی بات کر رہے ہیں، تو کسی کے گلے پہ، کسی کے ذہنوں میں یہ باتیں ٹھونسی نہیں جا سکتی۔ لیکن امتیاز لہٰذا گل صاحب میں بس ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ سر بڑے اگر کریڈیبل میری بات پوری سورسز ہونے سے دیں کہ جب تک الیکشن آزادانہ، مکمل طور پہ جی آزادانہ نہیں ہوتے، الیکشن سے پہلے یہ مینیپولیشن جو اب تک ہوئی ہے یہ انڈو نہیں کی جاتی، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ کس کا ووٹ بینک کتنا ہے اور کتنی دیر تک وہ قائم رہے گا۔ لیکن سر ایک اوپینین ہے، ایک آبزرویشن ہے اور لوگوں کی بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، تو سر یہ ووٹ بینک کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا آنے والے الیکشنز میں if پی ٹی آئی somehow it does not get the level playing field یا بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ کام نہیں کر پاتے، تو وہ ووٹ بینک آگے جا کے کیسے ٹرانسلیٹ ہو؟ دیکھیں اگلا الیکشن اگر جب بھی ہوتا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس پی ٹی آئی کے ساتھ اگر یہی سلوک جاری رہا، بھلے آپ اس کو پسند نہ کریں نہ کریں، اگر آئی ایم ایف والے آ کے ملے ہیں، ان سے پورا مکمل وفد ان کے ساتھ ملا ہے کے ساتھ، تو وہ بھی اس بات کا ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے اور اس کے سربراہ کا، اس پارٹی کا آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے سپورٹ بہت ضروری ہے۔ مطلب کوئی بچے تو نہیں ہیں، اور یہ جتنی بھی باتیں ہم آج کل سن رہے ہیں ٹی وی پہ، کسی کی بیماری کی بات اور کرپشن کی بات، آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے اس ملک میں غیر ملکی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے غیر ملکی آبزرور ہوتے ہیں، کیا وہ بے وقوف ہیں، اندھے بہرے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے؟ تو ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جو عقل مانتی ہو، جو دوسرے لوگ بھی قبول کریں اس کو۔ اور یہ جو انتخابات کی بات ہے، ہو جائیں گے انتخابات، لیکن جو اگر موجودہ روش جاری رہی تو اس میں ابھی سے کہہ سکتا ہوں 100% یقین کے ساتھ کہ یہ انتخابات محض دکھانے کے لیے ہوں گے، اس میں شفافیت کا، آزادی کا اور منصفانہ انتخابات کا پہلو بہت کم ہوگا۔ ٹھیک، افضل خان صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی اس طرح سے ڈسمنٹل ہو رہی ہو اور اس میں اس کا لیڈر خود کہہ رہا ہو کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو پھر اس کا ووٹ بینک کس طرح سے چینج ہوتا ہے؟ ایک چیز میری یاد رکھیں، اور روکھڑی صاحب سے بھی آپ بے شک پوچھ لیں کہ بے پناہ دولت جو علیم خان کے پاس یا جہانگیر ترین کے پاس، اور اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی ان کے پاس تھی، اور یہ دونوں ہارے ہیں۔ اب جب ان کے پاس پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہوگی اور ایک عام آدمی میں ایک یہ تاثر ہوگا کہ انہوں نے اپنے لیڈر سے بے وفائی کی ہے، تو کیا یہ ضمانتیں اپنی محفوظ کر سکیں گے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن 2 مہینے بعد ہوں یا 6 مہینے بعد ہوں، الیکشن ہونے ہیں، ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں اگر پاکستان میں افضل رہنا خان ہے۔ صاحب لیڈر سے بے وفائی کیسے کر دی؟ چیف منسٹر علیم خان کو نہیں بنایا اور جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کروا دیا، بیلنسنگ ایکٹ کروا دیا۔ بات یہ کہ ان کے اپنے اعمال کے ذریعے اور ان کے اپنے افعال کے ذریعے، اور میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو بھی اجازت دے دیں، آپ دیکھیں گے ان تمام کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ جو ہمارے بہت پیارے اور سینئر گل صاحب ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر شفاف الیکشن ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر شفاف الیکشن نہ بھی ہوں، ان کا حال 77 والا ہوگا، ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں میں اب شعور ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ آج سے 1985 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارے پاس شہباز شریف اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو تھے، یہ تمام لوگ کینڈیڈیٹس اپنی ورتھ بتاتے ہیں کہ ایسیٹس اور لائبلٹی ان کی کتنی ہیں،
تو اس وقت اس کے میرے خیال میں 20 یا 25 لاکھ روپے اس کی ٹوٹل ورتھ تھی. آج اس کی 22 لاکھ 25 لاکھ نہیں, 25 کروڑ نہیں, 25 ارب نہیں, 25 خرب. اور ان کے بیٹے جو ہے وہ کھرب پتی ہیں, اور ہم اور آپ جو ہے ہم میں سے ہر بندہ 3 لاکھ روپے IMF کا مقروض ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز اب مزید نہیں چلے گی, اور یہ زور زبردستی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور چلی ٹھیک ہے, گئیں. بہت بہت شکریہ افضل خان صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس. پروگرام میں خوش آمدید. روکری صاحب, ایک اور زاویے سے آپ دونوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف کی ایبسنس اس پولیٹیکل سینیریو کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. نواز شریف بننا بھی چاہتے ہیں وزیر اعظم, وہ چاہتے بھی ہیں ان کے لیے گراؤنڈ بالکل صاف ہو جائے. ابھی پوری طرح ہو بھی نہیں پا رہا, ہی از ریلکٹنٹ ٹو کم. تو ایگزیکٹلی کیا اسٹریٹجی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے مائنڈ میں, اور آپ اس کو کیسے کوپ کریں گے اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے تو آؤں گا افضل خان صاحب کی بات پہ کہ انہوں نے کہا جی بے وفائی کی. بے وفائی نہیں کی, نہ جہانگیر خان ترین نے بے وفائی کی ہے, نہ علیم خان نے بے وفائی کی ہے, نہ اس بندے نے بے وفائی کی ہے جو سامنے ہے. ان دونوں کو تو اس حضرت کی بیوی صاحبہ نے برداشت نہیں کیا, کیونکہ بیوی کا کنٹرول تھا. باتیں کھل کھل کے سامنے صاف کیا کیجیے. اور انہوں نے, اس عورت نے ان کو, خاتون صاحبہ نے ان دونوں کو رہنے نہیں دیا جبکہ ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے آیا تھا. ایک بے وفائی, اور بے وفائی کو چھوڑیں, یعنی ایک ہوتا ہے ایک حیا ہوتا ہے تعلق کا, اور آدمی جس کا احسان مند ہو اس کی جب شدید احسان فراموشی کرے, تو جہانگیر ترین کی اور علیم خان کی احسان فراموشی کے نتائج ہیں. اور حالت اگر آپ تلک الایام تبدیل جب ہوتے ہیں تو اس کی حالت بھی دیکھ لیجئے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس قدر زیادہ کسی بھی بندے کو ایک پارٹی کی سائیڈ لے کر یا تو یہ ڈکلیئر کریں افضل خان صاحب کہ یہ اس پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں, ہمارے ساتھ آ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں تاکہ آپ ان کے آگے کتابیں کھولیں الیکشن کمیشن کی کتابوں کی طرح, اس کے بعد پوری کہانیاں سن لیں, کیونکہ یہ وزن والے آدمی ہیں. اس کے بعد پھر سپورٹ کریں تو بتائیے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیمرہ کے آگے کہتے ہوئے انسان اپنے قد کا حفاظت کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو مقام پر رکھتے ہوئے باتیں نہیں کرتا, اور نہ اس طرف جاتا ہے. نہیں تو کہنے کو وہ کچھ ہے کہ اس کے بعد سوائے شرم کی آنکھیں نہ جھک جائیں باقیوں کی, تو پھر آپ کہیے گا. ہم نے ہر اس مقام پر اس چیز کو روکنے کی کوشش کی. دوسری, 2018 کے اندر حضرت جو تھے وہ کس کے کندھے پہ بیٹھ کے آ رہے تھے؟ 2018 کے اندر جناب محترم کو جو نیچے سے پہیے لگ رہے تھے اور دائیں بائیں سے سپورٹ تھی, اس کا بھی کوئی تذکرہ ہوگا. احسان فراموشی زیادہ بڑا جرم ہے, اور 9 مئی کے واقعے کو آپ لوگ عام واقعہ سمجھ رہے ہیں. 9 مئی کے واقعے کو جس کے اندر اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے, اس کی آپ کی نظر میں اہمیت ہی کوئی نہیں, یا آپ بھی خوش ہیں کہ یہ کام ہوا ہے, یعنی آپ اس کی محبت میں اس بات پر بھی خوش ہیں کہ جو 9 مئی کو ہو چکا ہے. اور 9 مئی کے بعد آپ ابھی بھی اس تسلی میں ہیں کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے, شخصیت ہے. IMF کے اوپر آ جائیں. IMF سے وہ شخص بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے الیکشن مل جائے گا. انہوں نے کہا بھائی جان ہم الیکشن دینے والے نہیں ہیں, ہم سیاست کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے, ہم مینیجرز ہیں, تمہیں بھی مل رہے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ملیں گے. IMF کے اندر ٹیم اس نے کون سی بٹھائی ہوئی ہے, وہ جو زوم کے اوپر آپ کا وہ جو پچھلا اس کا ہے فائنانس جو ترین ہے, شوکت ترین, جو $3 ارب کا فراڈ کر چکا ہے اس کے اپنے دور کے اندر. دوسرے اس نے وہ مفرور بیٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر FIR. ٹھیک ہے روکری صاحب, اس کو روکری صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ, جی آئی ایبسلیٹلی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن میرے سوال پہ آ جائیں. دوسرا آپ نے جو کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا آنا یا جانا. میاں نواز شریف کو ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی تھی, وہ جو پیناما تھا, پیناما کو ریلیٹ کر کے وہ لے آئے آپ کے اس کی طرف, اللہ آپ کو عزت دے, ایک اقامہ نکالا, اور اقامے کے اوپر اس وقت کے وہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں چیف جسٹس, جس نے اس ملک کی پوری عدلیہ کی تاریخ کو داغدار کیا, اس کے دور کے اندر ایک کارنامہ ہوا, ایک طرف صادق امین اور ایک طرف اقامہ کے اوپر ایک بندے کو بھیج دیا. تو آپ لوگ اس حق میں کہ نواز شریف کے خلاف جو بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے, آپ دس از واٹ یو not at all. Listen, میاں نواز شریف has right to come back to Pakistan and he should face rest of the cases. کیسز موجود ہیں, کیسز کو ان کو فیس کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ کہیں کہ جی بالکل کٹ آف ہو گیا, نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نسل در نسل کی پالیٹکس کے حق میں نہیں ہوں, یہ میرا اپنا پہلے بھی ویو تھا, اس لیے ہم جی بالکل روکری صاحب آپ کی بات بالکل آگے. امتیاز گل صاحب آپ بتائیے گا کہ استحکام پارٹی کے پاس, باقی پارٹیوں کے پاس یہ نواز شریف کی ایبسنس میں زیادہ پلے کر پا رہی ہیں پولیٹیکلی؟ نواز شریف اگر آ گئے تو وہ واقعی چیلنجنگ ہو سکیں گے ان لوگوں کے لیے؟
ظاہر ہے ان کی اپنی ایک بھاری بھرکم شخصیت ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے اب چھوٹے بھائی کے ساتھ لگتا ہے کہ معاملات اتنے شاید اسموتھ نہیں ہیں، ورنہ اگر انہیں یقین ہوتا کہ وہ پاکستان آ جائیں گے اور ان کے لیے ان کے بھائی اور بھتیجے کی طرف سے کوئی ایسا بالواسطہ طور پہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا جائے گا تو وہ اب تک آ چکے ہوتے، ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں فیملی کے اندر۔ ظاہر ہے اب جو صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی بڑی دیر کے بعد خواہش پوری ہوئی تھی وزیر اعظم بننے کی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، کیونکہ آپ ہمیشہ تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، لیکن اب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا ایک عام پاکستانی عام سیاستدان کے طور پہ، یا پھر ایک سابقہ بادشاہ کی طرف کے جو بادشاہ آتا ہے اپنا تخت سنبھالنے کے لیے۔ لیکن انہیں بہرحال کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی نے ان کو بھیجا نہیں تھا، وہ اپنا ایک کیس، طبی کیس بنا کے گئے تھے یہاں سے، اور طبی کیس جس نے بھی بنایا انہیں لوگوں نے پہیے لگائے تھے، پچھلی کو بھی بقول روکڑی صاحب کی، اور انہیں لوگوں نے پہیے اب ان کو بھی لگائے ہوئے ہیں، تو سارے مل ملا کے بہت ساری اس طرح کی کنسپریسی اس وقت بھی ہوتی رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا واپسی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آیا ان کے بھائی ان کے لیے واقعتاً تمام میدان ہموار کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کچھ خدشات ہوں گے، کچھ معاملات ہوں گے جو ابھی طے ہونے ہوں گے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب ابھی فوری طور پہ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔